ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے جو ایم اویسی کی پارٹی پر الزام لگتا تھا کہ وہ بی جے پی کی مبینہ طور پر حمایت کرتے ہیں یا ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض معاملات جو ادھر الیکشن کے درمیان بھی انتخابات جب چل رہے تھے مہاراشٹرا میں، تب بھی یہ باتیں سامنے آئیں، ان الزامات کو تھوڑی تقویت ملتی ہوئی نظر آئی۔ اب پھر امراوتی سے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ تبصرے کرنے شروع ہو چکے ہیں کہ آخر ایم پارٹی مسلمانوں کی ہے یا بی جے پی کو جتانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بعد میں جو خبر آئی ہے اس میں ایم کی پارٹی نے بہت سخت فیصلہ بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب یہ تبصرے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا میں بھی اخبارات میں بھی پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مہاراشٹرا کے امراوتی میں کل یعنی 6 فروری کو میونسپل کارپوریشن کے میئر کے انتخاب کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا، ہونے والا تھا، لیکن سیاسی کھلبلی اس وقت مچی جب ایم کارپوریٹر میرا کامبلے نے بی جے پی امیدوار شری چند تیجوانی کے حق میں ووٹ دے دیا۔ یہ واقعہ امراوتی میں ہوا اور اسی ایم کی حمایت کی وجہ سے شری چند تیجوانی میئر منتخب ہوئی اور آخری وقت میں حمایت ثابت کرتے ہوئے جبکہ یہ ایم سے لڑی اور ایم سے کارپوریٹر بنی میرا کامبلے، اور آخر میں جا کر کے دھوکہ دے دیا، بغاوت کر دی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ امراوتی شہر کی ترقیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہوتا تو پہلے ہی بی جے پی میں جاتی، ان سے لڑتی، پھر جیتتی، پھر آپ یہ کرتی۔ ایک تو آپ ایم سے لڑی ہیں، کارپوریٹر بن گئی ہیں، اور آخر میں ایم کو دھوکہ دے دیا۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کے بعد ایم نے اس کو پارٹی سے نکال بھی دیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے عہدے کو منسوخ کرنے کے لیے کمشنر کو خط بھی لکھ چکی ہیں ایم کی جانب سے۔ لیکن یہ بات صاف اور واضح طور پر سامنے آ جاتی کہ جب اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں تو ایم بدنام ہوتی ہے۔ اب یہ بدنام ہوتی ہے یا جو الزامات لگتے ہیں وہ سچ ہے، یہ کیا سامنے دکھانے کے لیے ناٹک رچا گیا یا واقعی میں ایم کامبلے سے ناراض ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر کے اس وقت جو تبصرے چل رہے ہیں اس سے اویسی کی پارٹی بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے، بالخصوص مسلم حلقوں میں، اور ان لوگوں کے لیے مٹھائی بانٹنے کا اور جشن کا ماحول ہے جو ایم کو کمزور کرنے کے لیے دیگر سیکولر پارٹیاں اس طرح کے الزامات ایم پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی جے پی کی بی پارٹی ہے۔ اب سمجھ لیں کہ جو ہے جبکہ ایم نے اس سلسلے میں سخت فیصلہ بھی لیا، اس کو ہٹا بھی دیا، اور جو ہے الیکشن کمشنر کو لکھ کر کے اس کا عہدہ منسوخ کرنے کی بھی بات کہی، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی میں موساد کے 2 جاسوسوں کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ترکی قومی خفیہ ایجنسی MIT نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترک سیکورٹی حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ترکیہ خفیہ ایجنسی MIT نے مانیٹم کوڈ نام والے ایک پیچیدہ تفتیشی آپریشن میں موساد کے 2 جاسوسوں کو گرفتار کیا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق MIT نے استنبول کی چیف اٹارنی دفتر استنبول پولیس ڈائریکٹوریٹ کے شعبہ انسداد دہشت کے ساتھ کیے گئے مشترکہ آپریشن میں سمت بوداک دریا اور ویسل کریم وولو کو حراست میں لیا۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ ملزم دریا ایک کان کنی انجینئر ہے۔ اس نے 2005 میں اپنی کمپنی بنا کر ضلع مرسین کے علاقے سیلفکے میں سنگ مرمر کی کان کھولی۔ اس کے بعد ملزم تیزی سے بین الاقوامی تجارت کرنے لگا۔ کمپنی کے متعدد ممالک میں بڑھتے ہوئے کاروباری روابط نے اسرائیلی انٹیلیجنس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ذرائع نے کہا کہ ستمبر 2012 میں ایک علی احمد یاسین کوڈ نیم والے ایک شخص ایک غیر فعال اسرائیلی کمپنی کے نمائندے کی حیثیت سے دریا کے دفتر میں آیا اور تعاون پیش کی، اور جنوری 2013 تک دریا کو یورپ ایک ملاقات کے دوران موساد کے ایجنٹوں سے متعارف کرایا۔ ناظرین گرامی، یہ پوری خبر آپ کو بتاتی ہے کہ موساد کس طرح جاسوسوں کا جال بچھاتی ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو استعمال میں لاتی ہے۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو چل رہی ہیں، اپنے بلبوتے پر چلی، مشہور ہو گئی، تو پھر وہ آ جاتی ہے، اپنا جو ہے اس میں پیسہ بھی لگاتی ہے اور پھر انہی کو استعمال کر کے ان کو جاسوس بنا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی ظاہر سی بات ہے ابھی حال ہی میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان میں مذاکرات ہونے والے تھے وہ ترکی میں ہونے والے تھے۔
آخری وقت میں ایران نے بدل کر کے اس کو جو ہے قطر منتقل کیا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کے انٹیلیجنس نے شاید ان کو بتایا ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ ترکی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہے۔ اس نے پوری طرح جس طرح ایران کو جو ہے وہاں کی حکومت کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی، اسی طرح ترکی بھی ان کے نظروں میں ہے، چاہے جتنے بھی وہ دوستی یاری کی بات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو موساد کے جاسوسوں سے گھرا ہوا نہیں ہے۔ اندرونی سطح کے جو ہے حکمران جو ہے ان موساد کے اس میں چنگل میں نہ پھنسے۔ تو ایسے میں مسلم ممالک کو بھی اپنی جو ہے انٹیلیجنس کو جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ٹرینڈ افراد کو لا کر کے اس موساد کی کڑی کو توڑنا چاہیے، بصورت دیگر ہر ملک کو یہ ظالم صہیونی درندے کھوکھلا کر کے رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف مذاکرات تو ختم ہو چکے ہیں، جیسے میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان دیا تھا۔ اب امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی انتظامیہ کے درمیان خطرات پھر سے پیدا ہو گئے۔ اسی دوران عمان میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ فوراً بعد امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف پابندیوں کا اضافہ ہوا ہے تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں، ایران نے اب جو ہے نہیں جھکا ہے۔ اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے ایک سرکاری بیان میں جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ امریکہ ایرانی پیٹرولیم مصنوعات، پیٹروکیمیکل مصنوعات کی غیر قانونی تجارت میں ملوث 15 اداروں، 2 افراد اور 14 شیڈو فلیٹ جہازوں پر پابندی لگا رہا ہے۔ امریکہ کو شاید یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ایران کو کسی بھی طرح کی دھمکیاں دے گی تو جھکنے والا نہیں، یہ واپس جواب دینے والا ہی ہے۔ اسی لیے ان کو جو ہے مزید معاشی اعتبار سے اقتصادی طور پر کمزور کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ مزید پابندیاں اس وقت ایران پر لگا رہا ہے۔ اور ایران کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے پاس تو پہلے سے ہی بہت سارے ایسے الگ الگ راستے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے معاشیات کو، اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے پہلے سے ہی اس طرح کے جو ہے پابندیوں سے نبرد آزما ہو چکا ہے۔ یہ کوئی اس کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کس قدر جو ہے بھیانک واردات ہمارے بھارت میں پیش آ رہے ہیں، کچھ خبریں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تلنگانہ کے میڈک ضلع کے روگوڈ منڈل میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ ترکاری بیچ کر خاندان کا پیٹ پالنے والے 51 سالہ شاکر کو اس کے اپنے بیٹے محمد حسین نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ بیٹے نے باپ کا قتل کیا، اور آپ وجہ جان کر کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ درندہ بیٹا کئی دنوں سے بائک خریدنے اور زمین بیچ کر رقم دینے کے لیے والدین پر دباؤ ڈال رہا تھا، اور رقم نہ ملنے پر گھر میں مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے۔ ایک ماہ قبل اس نے باپ پر حملہ کیا، مگر گاؤں کے بڑوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ تاہم گزشتہ رات غصے میں اندھا بیٹا سورے والد کو گھر سے گھسیٹ لایا، وحشیانہ تشدد کا نشانہ بیانا۔ شاکر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ یہ تربیت صحیح نہ ہونے کا، منشیات میں مبتلا ہونے کا، عیاشیوں میں مبتلا ہونے کا نتیجہ آج مسلم سماج کو کہاں اور کس کگار پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ اور ہر دن ہمارے پرائم ٹائم میں آنے والی مسلم سماج سے وابستہ خبریں آپ کی آنکھوں کو کھول دینا چاہیے کہ اس وقت تربیت نہ ہونے کا نتیجہ اور اپنے بچوں کو آزاد کر دینے کا یا آزاد ان کو چھوڑ دینے کا نتیجہ کہاں تک پہنچ رہا ہے اور کیا پہنچ رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، محبت کے جال میں پھانس کر 2.5 کروڑ کی وصولی، خاتون ڈی ایس پی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے آپ کو پھنسایا جائے، کون کون آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ چھتیس گڑھ حکومت نے مالی بدعنوانیوں، اختیارات کے غلط استعمال اور پولیس محکمے سے متعلق خفیہ معلومات کو لیک کرنے کے الزامات پر خاتون ڈی ایس پی کلپنا ورما کو معطل کر دیا ہے۔ اس وقت ضلع دانتے واڑہ میں خدمات انجام دینے والی ڈی ایس پی کلپنا ورما کو فوری طور پر معطل کرتے ہوئے محکمہ داخلہ نے باضابطہ احکامات جاری کیے۔ رائے پور سے تعلق رکھنے والے تاجر دیپک ٹنڈن کے ساتھ ڈی ایس پی کلپنا ورما کے تنازع کے بعد حکومت نے ایڈیشنل ایس پی رتبے کے عہدیدار سے ابتدائی جانچ کروائی تھی۔ جانچ کے دوران افسران نے تقریباً 1475 صفحات پر مشتمل
تفصیلی رپورٹ حکومت کو پیش کی اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کلپنا ورما نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے. پولیس محکمے سے متعلق نہایت حساس اور خفیہ معلومات واٹس ایپ چیٹس کے ذریعے سے مذکورہ تاجر کو فراہم کی اور غیر قانونی طریقوں سے بڑی مقدار میں اثاثے جمع کیے. تاجر دیپک ٹنڈن کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو نہایت اہم قرار دیا گیا ہے. دیپک ٹنڈن نے گزشتہ دسمبر 2025 میں شکایت درج کراتے ہوئے کلپنا ورما نے انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر 2021 سے اب تک تقریباً 2.5 کروڑ روپے وصول کیے تھے. محبت کا جھوٹا ناٹک ناچو، 2 کروڑ روپے نقد، ایک لگژری کار، 12 لاکھ روپے مالیت کی ڈائمنڈ رنگ، 5 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات. بھائی کے نام پر ہوٹل شروع کرنے کے لیے کلپنا ورما نے بھی ایک بڑی رقم حاصل کی تھی. جانچ کے دوران حکام نے پایا کہ کلپنا ورما کے بیانات میں کئی تضاد موجود ہیں، لہٰذا اسی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. خوبصورت بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی وابستہ ہے، تو نہ جانے کیسی کیسی دھمکیاں دی ہوں گی اس خاتون نے. تو بیچارے تاجر نے جو ہے ٹنڈن نے لگاتار پیچھے پیسے لگاتے گیا اور کب تک لگائے گا. ایک وقت آیا کہ اس کو دوسرے پولیس کا سہارا لینا پڑا اور اس پر لگائے گئے الزامات اس وقت ثابت بھی ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی، حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی بس جل کر راکھ ہونے اور 39 مسافر کے بال بچ جانے کی خبریں آپ کو پہنچی ہوں گی. تلنگانہ، آندھرا پردیش کے ان ہائی ویز میں، نیشنل ہائی ویز میں اس وقت لگاتار جو ہے اس طرح بسوں میں آگ لگنے کی واردات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بھیانک خبریں سنی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو ہے مسافروں کو بچا لیا گیا ہے. ذہِ قسمت آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے نندی گام کے قریب ایک پرائیویٹ ٹریول بس اچانک آگ کی لپیٹ میں آ کر مکمل طور پر جل گئی. یہ بس حیدرآباد سے وجے واڑہ کی جانب جا رہے تھے. اس میں 39 مسافر سوار تھے. کنچے کے چرلا منڈل کے کیسرا ٹول گیٹ کے قریب بس کے پچھلے حصے میں واقع انجن سے دھواں اٹھنے لگا. ڈرائیور نے فوری طور پر بس کے سڑک کنارے روک دی اور پھر جو اس طرح مسافروں کو نیچے اتار لیا گیا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے ایسی شعلہ پوش ہو گئی کہ جو ہے پوری بس نظر آتش ہو گئی. لیکن مسافروں کو بچا لیے جانے کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ ٹلا ہے، جبکہ بس کے جلنے کے اس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑے پیمانے پر مالی نقصانات پہنچے ہوں گے. بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر ترکیہ میں بھی سخت قدم اٹھانے کی تیاری جاری ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ جنون بچوں میں حد سے زیادہ بڑھنے، بیمار پڑنے، مختلف گیموں کے جو ہے اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی وجہ سے جانے چلے جانے، ایڈکٹ ہو جانے کی وجہ سے، اور پھر آنکھوں کی بیماریاں بڑھنے اور جسم میں کمزوری پیدا ہونے، بچوں کے حد سے زیادہ فون کے استعمال کی وجہ سے جو نقصانات اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے. ایسے میں سب سے زیادہ جو آ رہی ہے وہ عادات کی خرابی، برے عادات میں لت پڑ جانا، اور پھر جو ہے بلوغ سے پہلے ہی بلوغت کی چیزوں کو جانچ لینا اور جان لینا، سرچ انجن میں اس کو تفتیش کے ساتھ تحقیق کرنا. یہ ساری چیزیں وہ تھی جو ہر ملک کے حکمرانوں کو اس وقت پریشان کیے ہوئے ہے. اب جو ہے ترکیہ بھی اس سلسلے میں سخت قدم اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے. بعض ممالک میں تو باقاعدہ پابندیاں عائد ہو چکی ہیں. اسی کڑی میں ترکیہ نے بھی نابالغوں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی کو محدود کرنے کی سمت میں قدم بڑھا دیے ہیں. اس دوران ترکیہ کی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے حال ہی میں جاری رپورٹ میں بچوں کے سوشل میڈیا پر سخت کنٹرول کی سفارش کی ہے اور عنقریب اس سلسلے میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے. یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. ناظرین گرامی، پپو یادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پورنیا کے رکن پارلیمنٹ پپو یادو کو پٹنہ پولیس نے 6 فروری کو رات دیر گئے 31 سال پرانے معاملے میں بڑے ہائی ڈرامہ وولٹیج کے بعد جو ہے گرفتار کیا. پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا. SP بھانو پرتاپ سنگھ سمیت بڑی پولیس فورس پہنچی، جس کے بعد پولیس پپو یادو کو لے گئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 دن قبل پٹنہ کے MP MLA کی عدالت نے MP پپو یادو سمیت 3 لوگوں کے خلاف دھوکہ دہی کے ذریعے مکان کرائے پر لینے کے الزام میں اٹیچمنٹ اور ضبطی کا حکم جاری کیا تھا. اور
اور یہ پورا معاملہ 1995 کا ہے، پٹنہ میں شکایت درج کرائی گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی بھی آ گئی ہے، بی جے پی سپورٹڈ حکومت ہے، پپو یادو آزاد ہو کر کے MP بنے تھے، ایسے میں سیاسی دشمنیاں تو نکالنی تھی، لہٰذا پرانے فائل کھنگا لیں گے، کیس ڈالیں گے، گرفتار کریں گے۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے سیاسی دشمنیوں میں، اور سب جگہ چلتا ہے۔ پپو یادو کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔